बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में सियासी टेंशन जो है वो इस वक्त बरकरार है। नाजरीन, 3 अप्रैल को कौमी असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद कर दिया, और जो खान साहब ने सरप्राइज देने की बात की थी वो भी मंजर आम पर आई, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसको मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन, कुछ लम्हे बाद ही उसके इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी बताया कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया और अवाम जो है वो अगले आने वाले इलेक्शंस की तैयारी करे। नाज़रीन, इसके बाद जो है अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंजर आम पर आती है। उस पर संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो हमारे सामने आते हैं और कड़ी तनकीद की जाती है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अलीम खान साहब जो हैं वो पीटीआई के मेंबर हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, लेकिन अब वो नाराज़ पीटीआई मेंबरान में शरीक होते हैं, और उन्होंने जो है कड़ी तनकीद की खान साहब पर, और एक फराह बीवी का जो करैक्टर है वो मंजर आम पर आता है। उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं वो हम अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या तहलील करने का फैसला इमरान खान साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से किया गया, उनकी जानिब से तजवीज़ सदर मुमलिकत की तरफ जो भिजवाई गई, क्या ये फैसला ठीक था या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सियासी ड्रामा इस वक्त जारी है, इसका मुस्तकबिल में क्या होगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनीब वसीम। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, आप ये सारा सियासी ड्रामा देख रहे हैं, हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं, और ये जो असेंबली को तहलील कर दिया गया है, कौमी असेंबली को, इसको आप कैसा देख रहे हैं? आपके नज़दीक ये जो फैसला किया गया वज़ीर आज़म खान की जानिब से, इसको आप कैसा देख रहे हैं? तैमूर, ड्रामाई मनाजिर हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई थ्रिलर मूवी आपके सामने आवेजा है, कोई चल रही शक, है, कोई शक। जिसे हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 रोज से। 3 तारीख को गालिबन इमरान खान साहब ने संडे सरप्राइज दिया है, लेकिन उस सरप्राइज ने बदकिस्मती के साथ एक बहरान की जगह दूसरा बहरान खड़ा कर दिया, और एक कड़ी है जो कि जारी हुई है बहरानों की, जो ऐसी है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जैसा कि आपने कहा कि क्या कैसा फैसला था इमरान खान साहब का, आते हैं आज के मौज़ूआत पे, लेकिन इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं जी। कैसी हिकमत अमली थी ये असेंबली डिसॉल्व करना। देखिए, अगर हमने इसे गेज करना है तो इस तरह गेज कर सकते हैं कि क्या इससे कोई फायदा हुआ है, लार्जली इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम क्या कोई फायदा हुआ है। तो इसके रिस्पॉन्स में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 3 तारीख के पहले के वाकयात पे जाएं तो खान साहब इन प्लेस है बतौर वजीर आजम, काबीना इन प्लेस है, हुकूमत चल रही है, ऑपोजिशन अपनी हिकमतकारी के साथ आ रही है सामने। मगर जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं तो उसके बाद ये तलातुम, ये तूफान एक नए दर्जे पे चला गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा है, वो इसलिए कि एक बड़े लेवल पे आईनी बहरान खड़ा है मुल्क में, जिसका जिक्र इस प्रोग्राम के देखने वाले बहुत अरसा पहले सुन चुके हैं कि आईनी बहरान आगे खड़ा होगा, और उसकी एक अमली शक्ल हमें सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले अज़ नोटिस केस में नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही। सवाल, क्या इस फैसले से कोई अफादियत हुई है? खान साहब को तो हुई है, खान साहब को इसका नुकसान जाहिरन कोई नहीं है, देर पास साथ क्या होते हैं उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन इस वक्त खान साहब को इसका नुकसान कोई नहीं है। मुनीब, क्या आप समझते हैं ये जो डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने आर्टिकल रूलिंग दी, हाँ जी बिल्कुल 5A के तहत जो है कौमी असम्बली को सॉरी जो मुस्तरद किया, हाँ अदम एतमाद को मुस्तरद किया, और क्या आप समझते हैं जो खान साहब ने जो है वो विकटें गिराने का वो विकटें तो गिराई हैं, हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इट वाज अ वेरी गुड पॉलिटिकल मूव। सियासी तौर पे खान साहब की साख बचाने के लिए, उसे इम्प्रोवाइज करने के लिए, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव्स जो कि इस बिसात पे खान साहब ने खेला है। ठीक है, लेकिन उस मूव का उनको अपने आप को तो फायदा हुआ है, मगर आप पूरी की पूरी बिसात को देखें तो खल्फिश आ रहा है कि वो नए दर्जे पे चला गया, और कोई भी ऐसी चीज जो कि एक इकाई के फायदे में है और इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर उसका नुकसान हो रहा है, तो मेरा ख्याल है आप इसे इसी तरह गेज करें कि इससे इसका फायदा उतना नहीं है जितना नुकसान है। इलेक्शंस की भी कॉल दी है खान साहब ने जी। इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। फारूक हबीब साहब ने बात की जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, अगले आम इंतखाबात। ऑपोजिशन जो कि हमेशा से ही रो रही है, एक कमजोर ऑपोजिशन है, इसमें कोई शक नहीं है।
थी, अब तो जाहिर है हुकूमत भी नहीं है और अपोजिशन भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अपोजिशन ने इसे संगीन गद्दारी कहा। जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर साहब की थी, फिर मामला गया थर्ड अंपायर के पास, अंपायर नहीं थर्ड अंपायर यानी सुप्रीम कोर्ट जी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे उसको नोटिस समात कर रही है और मैं दाद देता हूँ उन तमाम जजेस की जो लार्जर बेंच इस वक्त इस पूरे वाक्य को सुन रहे हैं, इस पूरी समात को सुन रहे हैं, बड़े सब्र से बड़े तहम्मुल से वो तमाम लोगों के दलाइल सुन रहे हैं। सेनेटर अजहर अबानी साहब वो दलाइल देते रहे हैं, फारूक नाइक साहब दलाइल देते रहे, बाबर अवान साहब दलाइल देते रहे और तमाम की बातें उन्होंने सुनी हैं और बड़े डिसेंट रिजर्वेशंस उन्होंने उठाए हैं। मुनीब ये बताइएगा, अब जाहिर है माहिर कानून है वो इसका जो है सही जवाब दे सकेगा, लेकिन मुझे बताइए जो रूलिंग दी गई, क्या ये चैलेंज हो सकती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? तैमूर, इस पे भी कानूनी पेचीदियां हैं। अब जाहिर है इस पे कोई कानूनी माहिर ही बात कर सकता है। आपके मुताबिक आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे काबिल समात समझा है तो इसका मतलब है इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको यही बयान देते नजर आएंगे कि ये चीज चैलेंज नहीं होनी चाहिए, जाहिर है उनके अपने मफाद में है, मगर इसे अगर आपने परखना है कि आया ये दुरुस्त है या नहीं, तो इस बात से परखिए कि आला तरीन जजेस, मुल्क के आला तरीन जजेस वो इसकी अज़-खुद नोटिस केस की समात सुन रहे हैं और लार्जर बेंच सुन रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उसकी एफिकेसी पे सवाल उठना चाहिए। जो आपने शुरू में बात की तैमूर के इलेक्शंस की कॉल दी गई है, इसका क्या नुकसान है या फायदा है, ये बड़ा जरूरी है डिस्कस करना। इलेक्शंस 3 महीने कहा गया है कि 3 महीने के अरसे में होने हैं, मगर एक इदारा है जिसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वो इदारा है जिसने पूरे मुल्क में इलेक्शंस करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं जरा सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि कम से कम 6 माह का अरसा हमें दरकार है आम इंतखाबात में जाने के लिए, कम से कम। सही, यानी अप्रैल की अगर 7 तारीख है तो 6 माह बनते हैं अक्टूबर की 7 तारीख में, ठीक है। यानी इलेक्शन कमीशन की बात मानी जाए तो अक्टूबर की 7 तारीख से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। नहीं। उसकी वजह जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स बता रहे हैं वो नंबर 1 ये कि हल्का बंदियां करनी है नई, जो कि यकीनन वक्त लेती हैं। उसमें बयान हो रहा है कि 2 से 2.5 माह का अरसा चाहिए। फिर वोटर्स की फहरिस्तें जारी होनी है जिन्हें वोटर लिस्ट कहते हैं, उन्हें अपडेट करना है, यकीनन उसमें भी वक्त लगता है। ठीक है। फिर इंतखाबी मवाद की तैयारी, वो भी एक जरूरी अमल है और उसमें भी टाइम लगता है। बैलेट पेपर्स का इंतजाम करना है, एक वाटरमार्क वाले खास बैलेट पेपर को इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, मुझे नहीं पता उसमें क्या खासियत है। अलमिया ये है कि वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसे आपको बाहर से दरामद करना है। मुनीब, क्या ये मुमकिन है कि जो अगले आने वाले इलेक्शंस हैं वो ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू करवाए जाएं? हाँ जी, ये भी बड़ा आपने लॉजिकल सवाल उठाया था। इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स को उस पर एग्री करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ईवीएम के यूज पे तमाम स्टेक होल्डर्स एग्री नहीं कर रहे, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। चौथी चीज जो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं वो बैलेट पेपर का इंतजाम, जैसा कि मैंने कहा, जो कि बाहर से दरामद होना है। फिर सबसे मजे का खेज बात यह है कि पोलिंग अमले का तकर्रुर और तरबियत। एक अदारा एक अरसे से इन प्लेस है और वो ये कह रहा है कि हमें पोलिंग अमले की तरबियत करनी है, तो फिर ये 4 साल आप क्या करते रहे? ये एक बड़ा लॉजिकल सवाल है जो कि उठाया जाना चाहिए। सही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल जिसने अपना नाम ना जाहिर करने की रिक्वेस्ट पे बात की है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 14 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात के इनेकाद से 4 माह पहले एक इंतखाबी प्लान का ऐलान करना होता है। 3 माह की तारीख बयान हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि 4 माह पहले हमने प्लान रिवील करना है। उनके कंसर्न जेन्युइन है, उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ईवीएम आपने बात की जी, अल्लाह करे कि अगर फायदे में है तो हो जाए, लेकिन आप याद रखें 2013 के इंतखाबात में एक मैग्नेटिक इंक आई थी, मकनातीसी इंक, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस पर धांधली नहीं होगी, उसके बावजूद 4 हल्कों का शोर बड़ा रहा। बिल्कुल 2018 में एक मजीद बड़ा नासूर आया था जिसे रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, RTS जी, उसकी भी एक खास अहमियत है, लोग जानते हैं। तो ईवीएम भी एक, अल्लाह ना करे उस तरह की कोई चीज हो, अगर फायदे में है तो अल्लाह करे कि उस पर सब एग्री करें, मगर अब तक नहीं कर रहे। एक इदारा है फैफन जिसका नाम है तैमूर, और लोग उसे जानते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जी। आलमी लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उन पे बड़ी कड़ी नजर रिपोर्ट एक बनाता है। वो ये कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह के ऑब्जेक्शन हमें भी हैं जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हैं। फिर एक चीज होती है जिसे कहते हैं मर्दमशुमारी, यानी सेंसस। सेंसस पे भी एतराजात सिंध उठाता रहा है, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उठाते रहे हैं। हालिया सेंसस 2017 में हुआ था,
अगस्त 2022 में एक और सेंसस असद उमर साहब ने साबिका हुकूमत के वजीर उन्होंने करवाना था, लेकिन अब वो इन प्लेस नहीं है, तो कौन कराएगा? तो पूरे की पूरी स्टोरी ही मुतनाज़ा हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, मगर वो बात कि खान साहब का ये फैसला क्या ये ठीक था? तीन ही सूरतें हो सकती हैं तैमूर। एक ये कि सही वक्त पे आप सही फैसला करें, नंबर 2 आप सही वक्त पे गलत फैसला करें, या नंबर 3 जिसके इम्कानात सबसे कम होते हैं वो ये कि गलत वक्त पे आप सही फैसला करें। खान साहब ने जो काम किया ये गलत वक्त पे सही फैसला किया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत, जंग, भारतीय ड्रामा और पाकिस्तानी सियासत यहाँ सब जायज है। तो ये भी कुछ ऐसी चीज हुई है कि गलत वक्त पे खान साहब ने दुरुस्त फैसला किया है। सही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा सीरियस कानूनी पहलू है, वो ये है कि इस वक्त 2 मेंबरान, एग्जीक्यूटिव मेंबरान इलेक्शन कमीशन में शॉर्ट हैं, यानी 2 सूबे पंजाब और केपी के, उनसे जो मेंबरान नामजद हुए थे जुलाई 2021 में वो रिटायर हो चुके हैं और उनका अभी तक खला कायम है, पोजीशंस वेकेंट हैं। अच्छा, उन्हें अब तक किसी ने फिल ही नहीं किया। आईनी बहरान खड़ा है अदालत में, ये बात बार बार हो रही है अदालत के बाहर। लोग आप तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देखें तो आईनी बहरान एक इस्तिलाह सामने आ रही है। इस शो के देखने वालों के लिए नई नहीं है क्योंकि बहुत अरसे से जिक्र हो रहा है। एक माशी बहरान खड़ा है तैमूर, और वो इसलिए कि पिछले 3-4 रोज में डॉलर ने एक उड़ान भरी है। वो डॉलर जो कि 3 अप्रैल को असेंबली डिसॉल्व होने से पहले 178 रुपए पे खड़ा था, वो 6 अप्रैल को 186 रुपए पे तिजारत हुई है। अच्छा, इसका नुकसान क्या हुआ है कि पाकिस्तान के कर्जाजार वो एक ही दिन में तकरीबन 800 अरब रुपए बढ़ गए। एक माशी बहरान मजीद खड़ा हो रहा है। सियासी बहरान तो पाकिस्तान की तारीख में है ही, बिल्कुल है। मेरा ये अंदेशा है कि खुदा न खास्ता अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस या इंतजामी बहरान खड़ा हो गया तो उसे कौन हैंडल करेगा, क्योंकि वो इन सब से बदतर होगा। सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नजरें हैं, हमारी भी है, और दाद में फिर से देना चाहूंगा तमाम जजेस की जो कि इस केस को सुन रहे हैं, बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं। अब तक कोई चीज सामने नहीं आई, हतमी फैसला आएगा तो उस पे हम बात कर लेंगे। पंजाब में एक तमाशा हुआ था। पंजाब से उस पर जाने से पहले उन्हीं मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि आपने एम्पायर की बात तो कर दी, थर्ड एम्पायर की, हाँ जी, या एम्पायर की पूछना नहीं, एम्पायर की तो आपने बात की जो सुप्रीम कोर्ट की, ये कहना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल थर्ड एम्पायर की। तो एक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब तक जो है कोई हमें कोई सामने नहीं आई स्टेटमेंट, आप उसको कैसा देख रहे हैं? उनकी तरफ से पड़ा हुआ है ना, हाँ जी, ये जो सारा घन चक्कर है ये सिर्फ इस वजह से है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हुई होती तो आप यकीन करें ये मामला सारे सुलझे होते। सही, ये वो बिगाड़ है जो कि हमारी सियासत में तमाम उमूर में आया है इस वजह से कि एस्टेब्लिशमेंट कूदी रही है। दाद देनी चाहिए कि वो पीछे हट रहे हैं, मगर उनके पीछे हटने से जो खला क्रिएट हुआ है उसे सब पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम होती है। सही। पंजाब की सूरत हाल तैमूर एक अजीब सा वाकया हुआ है कल, और वो ये था कि पंजाब में डिप्टी स्पीकर साहब ने एक निजी होटल में इजलास बुला लिया जिसमें हमजा शहबाज वजीर आला बन गए 199 वोट लेके। तो ये भी एक अजीब होटल में जी, अच्छा, वाकयातन एक निजी होटल में एक पंजाब असेंबली का इजलास हुआ है। सही, क्योंकि पंजाब असेंबली सील हुई थी। एक अजीब व गरीब वाकयात चल रहे हैं। मुझे नहीं यकीन था कि पाकिस्तान में ये भी होगा, लेकिन इस तरह के वाकयात भी हो रहे हैं। असेंबली के होते हुए निजी होटल में इजलास हो रहा है और वहाँ पे हमजा शहबाज बतौर वजीर आला सामने आ जाते हैं। तो अजीब व गरीब वाकयात हैं जो कि हो रहे हैं। आगे चलते हैं तैमूर। सबसे कंसर्न जो अपोजिशन के लिए होना चाहिए वो ये है कि पीटीआई इलेक्शन फेज में दाखिल हो गई और ये इस चीज में कंज्यूम हो रहे हैं। तो मुफ्त मशवरा जो कि नहीं देना चाहिए लेकिन दे देते हैं। ऑपोजिशन के लोगों को चाहिए अब इलेक्शन पोस्चरिंग शुरू करें ताकि उस मौके को ना गवाएं जो कि इनके सामने आ रहा है। अलीम खान साहब की आपने बात की थी, अलीम खान साहब ने बहुत संगीन इल्जामात लगाए हैं और ये बहुत अहम मौजू है जिसे बहुत अरसे से मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि इसका ताल्लुक फिर उसी शख्सियत से है जिसे खान साहब कहते रहे हैं, वसीम अकरम प्लस। इस पूरे स्टोरी का ताल्लुक है उस्मान बुज़दार साहब से। ये जो महाज अलीम खान साहब ने शुरू किया है ये ऐसा महाज है तैमूर कि ये अगले पूरे अरसे तक, अगले पूरे इंतखाबात तक इमरान खान साहब को मुस्तकिल तंग करता रहेगा। ये वो चीजें हैं जो खान साहब का पीछा करेंगी। इस वजह से नहीं कि खान साहब खुद करप्ट हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा शख्स पंजाब की बसात संभालने के लिए बिठाई रखा जो कि करप्शन में इन्वॉल्व भी रहा है और करप्शन को सपोर्ट भी करता रहा है, यानी वसीम अकरम प्लस। आप सवाल उठा सकते हैं अलीम खान साहब की इस बात पे कि इस टाइम पे आप क्यों आए हैं। 3-3.5 साल आप खामोश रहे हैं, जिस पे तनकीद होनी चाहिए।
مگر جو باتیں وہ کر رہے ہیں تیمور، جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ بہت چھوٹے الزامات ہیں، اصل واقعات اس سے بہت بڑے ہیں، اور وہ سامنے آئیں گے تو لوگوں کے ہوش اڑیں گے. خاص طور پہ خان صاحب کو بہت دکھ ہوگا جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی ناک کے نیچے پنجاب جیسے صوبے میں یہ سب ہوتا رہا ہے. علیم خان صاحب ہم تصاویر چلا رہے ہیں، خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کرتے رہے، بالکل اس طرح جس طرح جہانگیر ترین صاحب کرتے رہے ہیں. مگر عثمان بزدار صاحب نے جب پنجاب کی بساط سنبھالی ہے تو اس کے بعد علیم خان صاحب کو ایک کارنر کیا گیا ہے، نیب کے ہتھے چڑھایا گیا، ان پہ ظلم تو مناسب لفظ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ استحصال ہوا ہے جس کا انہیں دکھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیغامات محفوظ ہیں جن میں انہوں نے خان صاحب تک یہ پیغام رسانی کی ہے کہ بزدار صاحب کی ناک کے نیچے کرپشن ہوتی رہی ہے. میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ بزدار صاحب کے نیچے کرپشن ہوتی رہی ہے لیکن وہ چیز پردے میں رہی ہے، اور وہ پردے میں رہی نہیں ہے، اسے پردے میں رکھا گیا ہے. اب یہ نہ پوچھے گا کہ کس نے پردے میں رکھا ہے، لیکن پردے میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیں اس کو. فرح خان صاحبہ کا ذکر آ رہا ہے تیمور، اور یہ وہ خاتون ہے جو کہ سابق خاتون اول تو نہیں کہنا چاہیے کہ خان صاحب ابھی وزیر اعظم ہیں آئین و قانون کے تحت. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بیوی کی قریبی رفیق، قریبی ساتھی، قریبی دوست فرح خان صاحبہ جو کہ بہت قریب رہی ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان ایک عرصے سے رہا ہے کہ پنجاب کے معاملات کو وہ چلاتی رہی ہیں، اس حد تک کہ اہم ترین تقرر و تبادلے بھی وہ کرتی رہی ہیں. پھر عثمان بزدار صاحب کے جو کرپشن سے جڑے معاملات ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا لنک بنتا ہے. مگر وہی بات کہ یہ آدھی کہانی ہے تیمور، اس کے پس منظر پکچر ابھی باقی ہے. بالکل پکچر ابھی باقی ہے، اصل واقعات وہ ہیں جو کہ ابھی آنے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا جب امپائر نیوٹرل ہوا ہے تو اس کا نقصان ہوگا. صحیح. آپ کے سکینڈلز منظر عام پہ نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو حد سے زیادہ سپورٹ کیا ہے. اب امپائر نیوٹرل ہوا ہے تو ظاہر ہے تکلیف تو ہو رہی ہے، اور خان صاحب بھی پریشان ہیں کہ امپائر نیوٹرل کیوں ہوا ہے. اگر پوری سیاسی بساط پہ کوئی ایک شخصیت ایسی ہے جسے امپائر کے نیوٹرل ہونے کا دکھ ہے تو وہ بدقسمتی سے عمران خان صاحب ہیں. مانیں گے نہیں، تردید وہ کر سکتے ہیں تو کر دیں، لیکن بہرحال یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے گیج کی ہے اوور دی پاسٹ 2-3 ویکس. صحیح. آدھی کہانی ہے تیمور، ابھی بڑے اسکینڈلز آنے ہیں، اور فرح خان صاحبہ سے جڑے اسکینڈلز آنے ہیں، عثمان بزدار صاحب سے جڑے اسکینڈلز آنے ہیں، ہوش ربا انکشافات ہونے جا رہے ہیں. صحیح. یہ پھر میں بتا دوں کہ ان کا تعلق عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی نہیں ہے، ان تقرریوں سے جو کہ خان صاحب نے کی ہے، جس میں سر فہرست ہے وسیم اکرم پلس یعنی عثمان بزدار صاحب کی تقرری. تو یہ ساری چیزیں اگلے الیکشن سے پہلے خان صاحب کا پیچھا کریں گی. اب خان صاحب نے اسے کیسے گیج کرنا ہے، کیسے نگیٹ کرنا ہے، یہ خان صاحب پہ ہے. اگلے 5-6 ماہ بڑے کروشل ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے اب بھی یقین اس بات کا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایک بدترین تناؤ کی کیفیت ہے اگلے انتخابات سے پہلے 5-6 ماہ جو بھی ہیں. عالمی لیول پہ آپ واقعات دیکھیں تو بڑے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کے چھوٹے واقعات جن کی وقت کوئی نہیں ہے لیکن پبلک کو انگراس کرنے کے لیے کافی ہیں، یہ بدقسمتی سے ایک بڑے پیمانے پہ رائج ہیں. ایک ضروری بات میں کرنا چاہوں، غالباً بریک کا وقت بالکل بریک کا وقت، کہ نومبر کا مہینہ آ رہا ہے اور نومبر میں ایک اہم ترین تقرری ہونی ہے. ہاں جی، ایک بہت اہم تقرری ہونی ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ تقرری وزیر اعظم پاکستان کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رہے کہ ابھی حکومت اس وقت خان صاحب چلا رہے ہیں اور نگران وزیر اعظم نے ابھی آنا ہے. نگران وزیر اعظم کے نام پہ ابھی اکتفا نہیں ہو رہا، اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم اپنا نام پیش ہی نہیں کریں گے. تو یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ تعیناتی کون سی شخصیت بطور وزیر اعظم کرتی ہے. صحیح. اگر تو عمران خان صاحب وہاں تک کھینچ لیتے ہیں تو پھر خان صاحب کے لیے معاملات سلجھے ہوئے ہیں، کیونکہ امپائر جو نیوٹرل ہوا ہے، امکان ہے کہ خان صاحب کی تعیناتی اگر خان صاحب کرتے ہیں تو امپائر نیوٹرل نہ رہے. یہ آپ ایسے سیو کر کے رکھ لیجیے. صحیح. اگر خان صاحب اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں تو امپائر نیوٹرل ہے کہ جو نیا امپائر آتا ہے وہ نیوٹرل نہ رہے. صحیح. مگر اہم ترین سوال کہ وہ تقرری وہ تعیناتی کون کرتا ہے. اب ایک ون لائنر اگر میں اس کا دے سکوں تیمور تو یہ اتنی بڑی گڑبڑ ہے. مگر بات یہ ہے تیمور کہ جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جب سے یہ نشست چل رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس نظام نے بے توقیر ہونا ہے، اس نے بے وقت ہونا ہے، اس نے خود کو بے وقت ظاہر کرنا ہے. یہ وہ سارے عوامل ہیں جنہیں آپ ایک براڈر اسپیکٹرم میں اگر کنیکٹ کریں تو آپ کو یہی لگے گا کہ پورے کا پورا نظام ذلیل ہوتا ہوا، خوار ہوتا ہوا، بے توقیر ہوتا ہوا ہم سے رخصت لے رہا ہے. ہاں ہم بضد ہیں کہ ہم اس سے چمٹے رہیں، لیکن یہ نظام
پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ پاکستان نے آگے جانا ہے صحیح. اور اس نظام کے ہوتے ہوئے پاکستان آگے نہیں جا سکتا. نظام کی بات کر رہا ہوں, جمہوریت کی بات نہیں کر رہا. جی بالکل درست فرمایا ونیم آپ نے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ جائے گا, ہمیں امید ہے. لیکن یہ اس وقت جو سیاسی ڈرامہ ہمیں ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, اور مزید اس میں کہانیاں ہمیں نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آگے آنے والے وقت میں ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا راز اس کے پیچھے چھپے ہیں. ناظرین, پکچر ابھی باقی ہے اور بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو عالمی سطح پر ہم ڈسکس کریں گے. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے لحاظ سے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عالمی سطح پر ہتھیار حاصل کرنے کی ریس وہ اس وقت ہمیں دکھائی دیتی ہے اور تیزی سے دکھائی دے رہی ہے, اور اس میں کون سے جو ممالک ہیں وہ اس ریس میں دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین. اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت ایک بار پھر سے خطرے کا شکار ہے. پچھلے 2 سالوں میں جو ہے 4 انتخابات ہو چکے ہیں, اور اس وقت اسرائیلی حکومت جو کہ ابھی منتخب ہوئی تھی وہ خطرے کا شکار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں امن و استحکام کی جو کہ کیا حالات ہیں اسے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے, اور اگر ٹائم رہا تو بھائی جان اور ارمینیا کے مابین قربت ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے کیا خد و خال ہیں ہم جانیں گے اپنے اینالسٹ سے. انیب, آپ کی طرف بڑھتا ہوں. عالمی سطح پر ہم بات کریں گے. عالمی سطح پر جو ہے ہتھیار حاصل کرنے کی جو ریس ہے وہ اس وقت جاری ہے, اور بھی دیگر معاملات ہیں اس میں بھی ڈسکس کریں گے. کیسا دیکھ رہے ہیں ہتھیار کی جو ریس اس وقت جاری ہے؟ تیمور, ویپن سپریمیسی یہ آج کے دور کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہ اس لیے کہ باوجود اس کے کہ جنگوں نے انکنونشنل رنگ اختیار کیا ہے, مگر کہیں نہ کہیں جہاں کنونشنل وارز لڑی جاتی ہیں وہاں ویپنز, آلات, ہتھیار, ان کی اہمیت وہ ری انفورس ہو جاتی ہے. بالکل. آج کے دور میں جب دنیا کی 2 پول ایمرج ہو رہے ہیں جس میں ایک امریکہ ہے دوسرا چین ہے, جی, اس میں ویپن سپریمیسی کی ریس پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے. صحیح. میں آتا ہوں اس پہ کہ عوامل کیا پیش آئے, لیکن اس سے پہلے کچھ منظر کشی کر دیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میزائلز یعنی میزائل ٹیکنالوجی کو اگر آپ نے کلاسیفائی کرنا ہو, اس کی آپ نے آگے شاخیں بنانی ہو, تو یا تو آپ اسے قسم کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں, یا اس کا لانچ کے طریقہ کار کے ذریعے بنا سکتے ہیں, صحیح, یا وہ احاطہ جو کہ وہ میزائل کور کرتا ہے اس کے ذریعے بنا سکتے ہیں, یا اس کی پروپلجن فورس یعنی طاقت یا توانائی کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں, یا وار ہیڈ کے اعتبار سے بنا سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ نے ان کو قسم یعنی ٹائپ کے اعتبار سے, ساکھ کے اعتبار سے کلاسیفائی کرنا ہے میزائلز کو, تو اس میں آپ 2 شاخیں بنا سکتے ہیں. نمبر 1 کروز میزائل اور نمبر 2 بیلسٹک میزائل. کروز میزائل وہ ہے جو کہ رفتار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کی فردر شاخیں اس طرح بنائی جاتی ہیں. 3 شاخیں ہیں جس میں سے پہلی ہے سب سونک کروز میزائل, یعنی وہ جو کہ آواز کی رفتار سے کم رفتار پہ فلائی کرتا ہے. اچھا. دوسرا وہ جسے ہم کہتے ہیں سپر سونک کروز میزائل, جو کہ آواز کی رفتار سے تھوڑا تیز ٹریول کرتا ہے, فلائی کرتا ہے. پھر آتا ہے ہائپر سونک کروز میزائل. وہ ایسا ہے جو کہ آواز کی رفتار سے تقریباً 5 سے 6 گنا برق رفتاری سے فلائی کرتا ہے, یعنی تقریباً سپر سونک میزائل سے 2 سے 3 گنا بہتر اس کی پرواز اور اس کی رفتار ہوتی ہے. صحیح. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نشانے کو, اس ٹارگٹ کو جس پہ آپ نے پہنچنا ہے وہ کم وقت میں آپ ریچ کر جاتے ہیں, تو اس کی افادیت ہائپر سونک کروز میزائل کے استعمال سے بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی میزائلز کی اقسام ہوتی ہیں, جیسا کہ بیلسٹک میزائل میں نے کہا, پھر سرفیس ٹو سرفیس میزائلز ہوتے ہیں, سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہوتے ہیں, سرفیس ٹو سی میزائلز ہوتے ہیں, دیگر بہت سے اس کی شاخیں ہیں جو کہ آگے بنائی جاتی ہیں. اب آ جائیں اس مدے پہ جو کہ واقعات پیش آئے ہیں. ایک اتحاد تیمور پچھلے ستمبر بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا, جسے کہا تھا آکس, جس میں آسٹریلیا, برطانیہ اور امریکہ شامل تھے. ایک دفاعی اتحاد تھا جو کہ ستمبر 2021 میں سامنے آیا تھا, اور بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آسٹریلیا جو کہ پیسیفک کے خطے میں واقع ہے, جہاں چین بھی واقع ہے, امریکہ کا حریف چین واقع ہے,
اس کی سالمیت پہ تاکہ کمپرومائز نہ ہو اس سے نیوکلیئر آبدوزیں دی جائیں, یعنی نیوکلیئر سب مرینز دی جائیں تاکہ چائنا اگر پیسیفک کے پانیوں میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو آسٹریلیا کے پاس وہ سکت ہو کہ وہ اس پہ رسپونڈ کر سکے تھرو نیوکلیئر سب مرینز, نیوکلیئر پاورڈ آبدوزیں. اس پہ چین بھی ناراض تھا اور فرانس بھی ناراض تھا. فرانس کے ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اسے ڈمپ کر کے اس پروجیکٹ میں برطانیہ کو انکلوڈ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے. خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور ہم اسے تفصیلاً ڈسکس کر چکے ہیں. اب آ جائیں ہائپرسونک کروز میزائل ٹیکنالوجی پہ, وہ ٹیکنالوجی جو کہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے. ہائپرسونک ٹیکنالوجی تیمور ایسی امپورٹنٹ وار فائٹنگ ٹیکنالوجی ہے, آج کی جنگی دنیا کی ایک بڑی اہم ٹیکنالوجی ہے. اور اس پہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں, امریکی کانگریشنل ریسرچ سروس یعنی USCRS وہ یہ کہتی ہے کہ ہائپرسونک آلات میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانس 2 ممالک ہیں, جس میں سر فہرست روس ہے اور دوسرے نمبر پہ چین ہے. امریکہ کوشش کر رہا ہے ان کو نیک ٹو نیک کمپٹیشن دینے کی, لیکن اسے مشکل ہو رہی ہے, مگر مستقبل قریب میں وہ بھی کہیں آ کھڑا ہوگا. دیگر ممالک جو کہ ہائپرسونک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں ان میں فرانس شامل ہے, آسٹریلیا شامل ہے, جرمنی شامل ہے, جاپان شامل ہے اور ہمارا مشرقی ہمسایہ بھارت بھی شامل ہے. اچھا, ترجیحات کا فرق ہے, حالانکہ ان کے اپنے مسائل ہیں, لیکن بھارت ہائپرسونک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے. پھر آپ آ جائیں پاکستان پہ, ہاں جی, تو ادھر نون میں سے شین نہیں نکلی, تو ہائپرسونک تو آپ کو پھر دور تک نہیں دکھائی دیتا. نون میں سے شین نکلی ہے تیمور یا نہیں نکلی؟ یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے نہیں نکلی, میرا خیال ہے نہیں نکلی, ایسا اور نکلے گی بھی نہیں, کیونکہ جس انداز سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مجھے نہیں مشکل ہے. بالکل. بھارت بھی ہائپرسونک ٹیکنالوجی میں آگے آتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. پھر 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے بیسک ریسرچ شروع کر دی ہے, جن میں ہمارا ایک جنوب مغربی ہمسایہ ایران شامل ہے, اسرائیل شامل ہے اور ساؤتھ کوریا جنوبی کوریا شامل ہے. خبر یہ ہے تیمور کہ وہ آکس, وہ اتحاد جو کہ آسٹریلیا, برطانیہ, امریکہ نے ستمبر 2021 میں قائم کیا جی, وہ اپنے نیوکلیئر سب میرین ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اپنے اس خزانے میں ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی ایڈ کرنے جا رہے ہیں. یعنی تینوں ممالک وہ مشترکہ طور پہ ہائپرسونک میزائلز تشکیل دیں گے, اور آسٹریلیا اور برطانیہ اور امریکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تاکہ اگر چین سے کوئی خطرہ سامنے آتا ہے تو ہائپرسونک میزائلز کا استعمال کیا جا سکے. CNN یہ خبر دے رہا ہے کہ آسٹریلیا کی ایوان نے جی امریکی ڈالرز 2.6 ارب 2.6 بلین US ڈالرز اپروو کیے ہیں تاکہ ان ایگزسٹنگ میزائلز کو ہائپرسونک میزائلز کی طرف اپ گریڈ کیا جا سکے. الجزیرہ اور CNN اس پہ رپورٹ کریں, سلائیڈ ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں. چین بہرحال پھر سے ناراض ہے. چین اور امریکہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایک خطہ سامنے آتا ہے اور اس پروگرام میں بڑی ایکسٹینسولی ڈسکس ہوا ہے, جس کا نام ہے تائیوان. تائیوان سے جڑی بھی ایک خبر آئی ہے جو کہ اسی ویپن سپریمیسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ کہ ایک دفاعی سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم. اسے ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے MIM-104, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لانگ رینج آل ویدر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ کسی دوسری طرف سے آنے والے کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلز کو نیگیٹ کر دیتا ہے, انہیں مار گراتا ہے. اچھا, پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم. اسے دنیا کی 2 بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیز پروڈیوس کرتی ہیں, جن میں سے ایک ریتھیون ہے اور دوسری ہے لاک ہیڈ مارٹن. صحیح. جو لوگ انڈسٹریل مینوفیکچرنگ آف وار ہیڈز اور ویپنز کو پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان 2 کمپنیوں کا کیا سٹیٹس ہے. یہ وہ کمپنیاں نہیں ہے جو ہر چھوٹے موٹے آلات بنائیں, یہ بہت بڑے لیول کے آلات بناتی ہیں. ریتھیون اور لاک ہیڈ مارٹن دونوں انہوں نے مینوفیکچر کیا ہوا ہے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم, اور امریکہ کی طرف سے ہی جاری کیا جاتا ہے جس کو بھی دیا جائے. امریکہ اپنے اتحادیوں کو یہ سروس دیتا ہے کہ آپ مشکل صورت میں پیٹریٹ میزائل اینٹی میزائل سسٹم کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. 2003 کی عراق جنگ میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوا, پھر کویت میں استعمال کیا گیا, پھر سعودی عرب میں 2019 میں استعمال کیا گیا جب ارامکو آئل فیسلٹیز پہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا مبینہ طور پہ حوثی باغیوں کی طرف سے. صحیح. دیگر اتحادی جو کہ پیٹریٹ استعمال کرتے رہے, امریکہ کے دیگر اتحادی, ان میں یہ ممالک شامل ہیں جرمنی, گریس, اسرائیل, جاپان, کویت, نیدرلینڈ, سعودی عربیہ, جنوبی کوریا, پولینڈ, سویڈن, قطر, UAE, رومانیہ اور اسپین. اس فہرست میں آپ ایک نیا ملک ایڈ کریں اور اس ملک کا نام ہے تائیوان. وہ تائیوان جس پہ چین کے کان کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ چین اسے اپنا علاقہ مانتا ہے. جناب زی جن پنگ وہ یہ کہتے ہیں کہ تائیوان چین کا حصہ ہے.
تائیوان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو پیٹریٹ میزائل سسٹم دیتے ہیں. یاد رہے یوکرین کی مدد کرنے اس طرح امریکہ نہیں آیا. تائیوان کو کہہ رہا ہے کہ پیٹریٹ میزائل سسٹم اینٹی میزائل سسٹم آپ لے لیں. دینے کی بات ہوئی ہے دینے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ہم سے سروس لے لیں, جس کے عوض یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ فروری 2022 میں انہوں نے اپروو کر دیا ہے کہ تائیوان کو وہ $95 ملین, الجزیرہ خبر دے رہا ہے کہ $95 ملین کی پیٹریٹ میزائل سسٹم سیل کی جائے گی, تاکہ اگر چین کوئی حملہ کرتا ہے کروز میزائل یا بیلسٹک میزائل کا, تو اس پہ پیٹریٹ اینٹی میزائل سسٹم حرکت میں آ سکے. یقیناً ایک نیا بلاک ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہی ہے اگینسٹ چین. بالکل چائنا کے اسلحے کی جنگ ہے, وہ ویپن سپریمیسی ہے, جس میں چین ایک بار پھر سے تنگ کیا گیا ہے چین کو, اور اس کا رسپانس امریکہ کے لیے آئے گا, آنے والے دنوں میں آئے گا. تائیوان پہ بھی کوئی خبر آ سکتی ہے اس غرض سے کہ چین نے اس پہ کوئی, اور انہیں ظاہر ہے کہ کنونشنل وار جو ہے اس کی امپورٹنس کو ہم کم نہیں کر سکتے. اس وقت جو ہے انکنونشنل وار تو obviously ہمیں ہے, لیکن جو کنونشنل وار ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو جو ہے ہتھیار ہی چاہیے ہوتے ہیں ٹو فائٹ, اور ویپن سپریمیسی. ڈیفنس یاد رہے کہ ہائپرسونک ٹیکنالوجی میں روس اور چین امریکہ کو مات دیتے ہیں. اچھا, اگر تنگ کرنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایک انڈکلیئرڈ اتحادی کو جو کہ چائنا کے خلاف ہے اسے پیٹریٹ میزائل سسٹم دے کے پرکھا جائے کہ ذرا چین کس حد تک تنگ ہوتا ہے. چین تنگ ہوا ہے, چین کا پریس آپ پڑھیں تو آپ کو بڑی سخت خبریں معلوم ہوتی ہیں, وہ میں ادھر نہیں چلانا چاہ رہا, لیکن گلوبل ٹائم, ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ اور دیگر اخبارات میں خبریں لگی ہیں. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ مشرق وسطی سے آئی ہے, اور وہ ہے اسرائیلی حکومت کا خطرے میں پڑ جانا. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے اب سے چند دن پہلے عدم اعتماد کی تحریک تھی. نمبرز گیم بڑا ایک مشہور اصطلاح نکلی ہوئی تھی کہ نمبرز گیم کیا ہے, کس کے حق میں کس کے خلاف ہے. اب میں وہ نعرہ تو نہیں لگا سکتا جو کہ میں لگانا چاہ رہا ہوں, لیکن بات بٹوین دی لائنز کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور اسرائیل میں آپ کو مماثلت فیل ہوگی جب میں آپ کو ایک خبر بیان کرتا ہوں. ایگزیکٹلی, ہاں جی. 13 جون 2021 کو 4 الیکشنز کے انعقاد کے بعد مشکل سے ایک حکومت تخلیق کی گئی اسرائیلی پارلیمنٹ دا کنیسٹ کی. دا کنیسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ ہے جس میں 120 سیٹیں ہوتی ہیں, اور 61 سیٹیں اگر آپ بنا لیں تو آپ حکومت میں آ جاتے ہیں. 4 الیکشن ہوئے, 61 کی میجورٹی کسی کے پاس, 3 الیکشن ہوئے, 61 کی میجورٹی کسی کے پاس, اور چوتھے میں ایک کولیشن بنا کے نفتالی بینٹ منتخب ہو گئے اور حکومتی بینچز پہ آ کے بیٹھ گئے. اس طرح کہ ان کی نمائندگی بنی ایوان میں 61 سیٹوں کی, یعنی 61 سیٹیں حکومتی اتحاد کی اور 59 سیٹیں اپوزیشن کی, 61-59. یعنی ایک سیٹ اگر آگے پیچھے ہو تو وہاں پہ نمبرز گیم الٹ پلٹ ہو سکتی ہے. اب جس طرح پاکستان میں لوگوں کے ضمیر جاگے ہوئے تھے اب سے چند دن پہلے, ہاں جی, اسرائیل میں بھی ایک خاتون کا ضمیر جاگا ہے. اچھا, اب سے 24-48 گھنٹے پہلے, اور اس خاتون نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنی اس کرسی سے جس پہ وہ حکومتی اتحاد میں بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک بندہ کم ہوتا ہے تو کنیسٹ کی سچویشن ہو جاتی ہے 60-60 یعنی 60 ایچ. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس نے نفتالی بینٹ کو پریشان کیا ہوا ہے. وجہ وہی کہ اس خاتون کا ضمیر جاگ اٹھا ہے اچانک سے, لیکن اس کے پیچھے وہ نہیں ہے, ڈورے نہیں ہے کسی کی کہ ضمیر جاگ اٹھے. اچھا, اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہاں کم سے کم نوٹیں نہیں ہیں, وہ نظریاتی طور پہ علیحدہ ہوئی ہیں کیونکہ ان کے اختلافات چل رہے ہیں. مگر وہی بات کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور اسرائیل کے سیاسی واقعات میں, خدا رہے سے غلط نہ لیا جائے, سیاسی واقعات میں آپ کو مماثلت دکھائی دیتی ہے. نفتالی بینٹ پریشان ہے کہ ان کی حکومت گر گئی تو کیا ہوگا. اس پوری سچویشن میں نیتن یاہو کی جگہ ایک بار پھر سے بن رہی ہے, جو کہ اسرائیل کی تباہی اور مشرق وسطیٰ کی تباہی کے ایک بڑے اعلی کار رہے ہیں. اسرائیل میں حالات کچھ ایسے ہیں تیمور, اور ہم اسے فالو کریں. CNN, یروشلم پوسٹ اور فرانس 24 اس پہ رپورٹ کر رہا ہے, اور سلائیڈ ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں. صحیح. کابل ایک بار پھر سے دہشت گردی کی زد میں ہے تیمور, اور ایک روز پہلے وہاں ایک گرینیڈ حملہ ہوا ہے. اب تک اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی, لیکن میرا یہ ناقص تجزیہ ہے کہ اس کے پیچھے داعش خراسان ہی ہوگی. ایک مسجد پہ حملہ کیا گیا ہے اور اس میں غالباً 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع, یا 60 میں اگر غلط ہوں تو اس کے لیے معذرت. لیکن الجزیرہ اور کلو نیوز اس پہ رپورٹ کریں کہ کابل میں ایک مسجد پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. اچھی خبر بھی ایک آئی ہے تیمور, اور وہ آئی ہے ہمارے سینٹرل ایشیا کے پاس سے, جہاں 2 ممالک واقع ہیں جن کا نام ہے آرمینیا اور آذربائیجان. صحیح. ایک تلخی رہی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے نگورنو کاراباخ کے علاقے کی وجہ سے, جس پہ دونوں کہتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں جس میں میں نہیں جانا چاہ رہا.
قربت بڑھی ہے تیمور، اور اس پہ ترکی کو کریڈٹ جاتا ہے. ترکی نے بڑی کوشش کی ہے کہ دونوں ممالک کو قریب لائے. صحیح. آرمینیا اور آذربائیجان انہیں برسلز میں ان کی قیادتوں کو بٹھایا گیا ہے. بدھ اپریل کی 6 تاریخ برسلز کے ٹائم کے مطابق آذری صدر الہم علیو اور آرمینیائی وزیر اعظم نکول پیشینیان کی ملاقات ہوئی ہے، جسے ڈیلی صبح بریک کر رہا ہے. صحیح. کہ وہ جمہور جو کہ ایک عرصے سے قائم تھا اسے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. ترکی کا کریڈٹ اس پہ بنتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے، اس پہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میرے یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے ترکی جیسی ایک اہم طاقت ہے. یہ وہ سارے واقعات ہیں تیمور جو کہ پوری دنیا میں منظر عام پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اہم ترین واقعات ہیں. پاکستان کی فورن پالیسی سے اس کا تعلق ہے، لیکن المیہ یہ کہ پاکستانی وفاق میں اس وقت حکومت نہیں ہے. ایک وزیر اعظم ہے، چند بیوروکریسی کے لوگ ہیں جو کہ حکومت چلا رہے ہیں. اہم ترین واقعات ہیں. نگران وزیر اعظم کے نام پہ کوئی اتفاق ہو نہیں رہا. سپریم کورٹ میں پیشیاں چل رہی ہیں. پنجاب میں علیحدہ بحران کھڑا ہے. علیم خان صاحب علیحدہ بحران کھڑا کر چکے ہیں. پاکستان میں آنے والے دنوں میں آپ کو ضرورت پڑے گی کہ ان واقعات جن کا براہ راست آپ پہ اثر ہوگا، ان پہ آپ کو رسپونڈ کرنا ہوگا. لیکن کیسے کریں گے جب آپ کا وزیر خارجہ نہیں ہوگا، جب آپ کا وزیر داخلہ نہیں ہوگا. اہم ترین فیز ہے، اس پہ ہمارے ریاستی اکابرین کو سوچنا ہے. صحیح. سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی. جی درست فرمایا آپ نے بالکل. یہ جو ساری صورتحال اس وقت عالمی سطح پر پیدا ہوئی بھی ہے، اس کا ہم نے آج اس دوسرے سیگمنٹ میں جائزہ لیا، اور ڈیولپمنٹس جو ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اس کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا. مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت ہمیں کافی جو ہے خطرے میں دکھائی دے رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی آگے آنے والے شوز میں ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین، یہ تھا آج کا شو، اور دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے. ہمیں مزید فالو کیجیے. abcnews.com.pk ہماری ویب سائٹ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ ناصر.